لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ کا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا. کس کو بھیجا؟ ہمارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میری عزیز ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی بے شمار نعمتوں سے نوازا. اس کی کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے؟ آپ جدھر نگاہ اٹھائیے اسی کی نعمتوں کا جلوہ نظر آئے گا، اسی کی نعمت کا چرچا نظر آئے گا. میری عزیز ماں بہنوں، کس طریقے سے کہ آسمان اسی کی نعمت، زمین اسی کی نعمت، ہوا اسی کی نعمت، پانی اسی کی نعمت، کھانا اسی کی نعمت، دانا اسی کی نعمت، چاند اسی کی نعمت، سورج اسی کی نعمت، کھانا اسی کی نعمت، پانی اسی کی نعمت، جسم اسی کی نعمت، روح اسی کی نعمت، جان اسی کی نعمت، قرآن اسی کی نعمت، حتیٰ کہ ایمان اسی کی نعمت. میری عزیز ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا. یعنی اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، انہیں گن نہیں سکو گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا احسان و شکر ہے. اس کی نعمتیں، اس کا احسان ہم گن نہیں سکتے. میری عزیز ماں بہنوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان کا شامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین کا دسترخوان بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانا اگایا مگر احسان نہیں جتایا، چاند کی چاندنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، سورج کی روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، کہکشاں کے جمال سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، ہمیں سننے کی قوت عطا فرمائی مگر احسان نہیں جتایا، آنکھوں سے دیکھنے کی قوت عطا فرمائی مگر احسان نہیں جتایا، منہ سے بولنے کی طاقت عطا فرمائی مگر احسان نہیں جتایا. میری عزیز ماں بہنوں، حتیٰ کہ ہمیں ہاتھوں سے پکڑنے کی قوت عطا فرمائی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا، پیروں سے چلنے کی سخت عطا فرمائی مگر اللہ نے احسان نہیں جتایا، عزت و عظمت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، حسن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پورا کا پورا وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میری عزیز ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنے احسان کیے لیکن ہم پر احسان نہیں کرتا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آج اگر ہم سانس نہ لے پائیں تو ہمیں ہاسپٹل میں بھرتی کیا جاتا ہے، ہمیں جب وہاں پر آکسیجن لگائی جاتی ہے تو وہ کئی لاکھوں کی آکسیجن ہم لے سکتے ہیں لیکن تب بھی ہمیں ویسا قرار نہیں آتا جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی سانسوں سے قرار پاتے ہیں. تو میری عزیز ماں بہنوں، ہم چند گھنٹوں میں ہزاروں روپے آکسیجن کے ختم کر دیتے ہیں لیکن ذرا سوچیے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے ہم ہمیشہ سانس لیتے ہیں لیکن ہمیں کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا. بس ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکام دیے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا ہے. میری عزیز ماں بہنوں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا مگر کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا. میری عزیز ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، نوح کو نبی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا. نہیں، بلکہ میری عزیز ماں بہنوں، جب ذکر کرنا مقصود ہوا احمد مختار کا، جب ذکر کرنا مقصود ہوا احمد بے قرار کا، جب ذکر کرنا مقصود ہوا ہمارے سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں لقد من اللہ فرما کر، میری عزیز ماں بہنوں، لقد من اللہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پرچم لہرا دیا. میری عزیز ماں بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر، ان کی آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتا کر ہمیں ہمارے سرکار کے ممتاز و بلند ہونے کا ثبوت عطا کرنا. میری عزیز ماں بہنوں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت چرچا کرتے ہیں، بہت خوشی سے مناتے ہیں حضور کا جشن. میری عزیز ماں بہنوں، تو ہم سوچیں کیا حضور کا جب ہم ولادت مناتے ہیں، حضور کی یوم پیدائش مناتے ہیں
तो क्या हुजूर इससे खुश होते हैं? तो मेरी अजीज माँ बहनों, हजरत इब्न नुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आपका हर साल यौम विलादत आता है और हम यौम विलादत आपका मनाते हैं, तो क्या या रसूलल्लाह हमें इस पर सवाब अता होता है? हुजूर ने फरमाया हाँ, तुम्हें इस पर सवाब अता किया जाता है। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, जब हम आपका यौम विलादत मनाते हैं, आपकी महफिलें सजाते हैं, तो क्या आप खुश होते हैं? तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले पर कुर्बान जाइए। हमारे आका फरमाते हैं मुस्कुराकर, क्या नुमान सुनो सुनो, जब कोई मेरा जिक्र करता है, जब कोई मेरी महफिलें सजाता है, तब मैं उससे बहुत खुश होता हूँ, हत्ता कि मेरा अल्लाह भी खुश होता है। तो मेरी अजीज माँ बहनों, सोचिए तो सही, जिससे हमारे आका खुश हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाएगा, उसकी दुनिया भी समझ जाएगी, उसकी आखिरत भी समझ जाएगी। जिससे हमारे आका राजी हो, उससे अल्लाह तबारक व तआला राजी होगा, और जिससे अल्लाह राजी होगा उसकी दुनिया और आखिरत संवरती हुई नजर आएगी। मेरी अजीज माँ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतन लिल आलमीन बनाकर भेजा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ मोमिनीन के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज माँ बहनों, हजरत अली फरमाते हैं कि इंसान एहसान का बंदा है, इंसान एहसान का गुलाम है। जब कोई शख्स हमारे ऊपर कोई एहसान करता है तो हम हमेशा उसके शुक्रगुजार रहते हैं, हमेशा उसके चर्चे करते हैं, हमेशा उसके गीत गाते हैं, और यहाँ तक कि अपने नस्लों से कहकर जाते हैं कि इस शख्स ने मेरे ऊपर एहसान किया है, तो चुनांचे तुम इससे हमेशा खुश रहना और इसकी हमेशा शुक्रगुजारी करते रहना। तो मेरी अजीज माँ बहनों, कुर्बान जाइए, जब 12 रबीउल अव्वल के दिन हमारे आका अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहे कायनात बनकर तशरीफ लाए, जो जाने कायनात बनकर तशरीफ लाए, जो ताहा और यासीन बनकर तशरीफ लाए, जो मुस्तमिल और मुत्तसिर बनकर तशरीफ लाए, वो आए कि जिनके आने के सदक़े में जो कौम नमक और आग में फर्क न जानती थी, उससे हमारे आका ने नमक और आग में फर्क करने का तरीका दिखा दिया। जो कौम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जो कौम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत नहीं किया करती थी, बुतों की इबादत किया करती थी, हमारे आका के आने के सदक़े में हमारे आका ने बताया कि बुतों की इबादत नहीं करनी है, बल्कि तुम्हारा रब एक है और वो भी अल्लाह, तो उसकी इबादत करनी है। मेरी अजीज माँ बहनों, अगर हमारे आका इस दुनिया में तशरीफ न लाते तो हमें अल्लाह तबारक व तआला की पहचान न मिलती, हमें अल्लाह तबारक व तआला की पहचान न मिलती, हमें कुरान न मिलता। मेरी अजीज माँ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अगर मेरे महबूब का जिक्र करना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया में कोई चीज ना उगाता, मैं दुनिया को ना बनाता। हदीस कुदसी है, लौला कलामा खलक़तु दुनिया, क्या ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया को ना बसाता। लौला कलामा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरे महबूब, अगर आपको पैदा करना ना होता तो मैं आसमान का शामियाना न लगा। लौला कलामा खलक़तुल अर्ज़ीन, ऐ मेरे महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जमीन का दस्तरखान न बिछा। तो इससे पता चला कि हर चीज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, जमीनों समा तुम्हारे लिए, जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनों चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे रसूल को सबसे मुमताज़ बुलंद फरमाया, सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे ज्यादा अजमत वाला, सबसे ज्यादा शान वाला, सबसे बड़ी इज्जत वाला। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। मेरी अजीज माँ बहनों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हैं कि जो कांटों पर चलना गवारा कर सकते हैं, पत्थर खाना गवारा कर सकते हैं, लेकिन अपनी उम्मत को तकलीफ में नहीं देख सकते। एक माँ जितना अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करती, उससे ज्यादा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं। एक शख्स ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मोमिने कामिल किसे कहते हैं? तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह व रसूल को अपनी जान से ज्यादा, अपने आलो औलाद से ज्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा, अपने अजीजों अकारिब से ज्यादा, हत्ता कि अपनी जान से ज्यादा अपने नबियों अल्लाह व रसूल को महबूब ना रखे, उसका दिल ईमान की रोशनी से जगमगा नहीं रहा, उसका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि अधूरा ईमान। तो अगर कोई अपनी जान से ज्यादा हमारे आका से मोहब्बत करेगा, गोया कि उसका ईमान मुकम्मल हो गया। हमारे आका ने फरमाया, अपने अल्लाह व रसूल को अपनी जान से ज्यादा चाहना ही मुकम्मल ईमान की दलील है।
میری عزیز ماں بہنوں، تو ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ جس کے دل میں، جس کے سینے میں عشق رسول کا چراغ روشن نہیں ہے، وہ دل ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی سے ویران ہے۔ میری عزیز ماں بہنوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پر کتنے مہربان ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ٹھنڈ کی طویل راتوں میں، یعنی لمبی لمبی راتوں میں، ٹھنڈ کی کتنی لمبی لمبی راتیں ہیں، لمبی لمبی راتوں میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھتے، اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ جب بہت دیر ہو جاتی تو میں حضور سے عرض کرتی کہ یا رسول اللہ اب بس بھی کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کو بخش دے گا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھاتے تو رو رو کر فرماتے کہ اے عائشہ سن لے، مجھے اپنے رب کو منا لینے دے، اس لیے کہ میری امت میں بڑے بڑے گنہگار ہیں، میری امت میں بڑے بڑے سیاہکار ہیں، میری امت میں بڑے بڑے جرم والے ہیں، بہت بڑے بڑے گنہگار ہیں، تو اس لیے مجھے اپنے رب کو منا لینے دے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے آقا اسی طریقے سے اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سوج جاتی، پنڈلی مبارک سوج جاتی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے اتنے پر ہی بس نہیں، ہمارے آقا تب بھی مسلسل حضور کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے آقا مغفرت کی دعائیں کرتے کرتے ہمارے آقا کی پنڈلی مبارک اس قدر سوج جاتی ہے کہ پنڈلی مبارک پھٹ جاتی ہے اور اس سے خون کے فوارے جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، خون کے فوارے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے نکل جاتے ہیں، پنڈلی مبارک پھٹ جاتی ہے، اس سے خون کے فوارے جاری ہو جاتے ہیں۔ اتنی شدید تکلیف میں ہونے کے باوجود ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر آہ آہ کے نعرے نہیں بلکہ ایک ہی نعرہ تھا، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی۔ میری عزیز ماں بہنوں، آج اگر ہم ذرا سے جل جائیں، ذرا سا کانٹا لگ جائے، ذرا سے چھری سے کٹ جائے ہمارا ہاتھ، تو میری عزیز ماں بہنوں اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں کہ ہماری زبان پر اللہ و رسول کے نعرے نہیں ہوتے بلکہ ہم آہ کے نعرے لگاتے۔ اللہ اکبر، سوچنے والی بات ہے کہ جو اتنی تکلیف میں ہمارے آقا کی پنڈلی مبارک پھٹ گئی، ان سے خون کے فوارے جاری ہو گئے، تب بھی ہمارے آقا یا ربی حبلی امتی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ لیکن آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج ہم اپنے اسلام کو ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم نمازیں چھوڑ کر اپنے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج ہم روزوں کو چھوڑ کر اپنے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج ہم پردہ نہ کر کے اپنے اسلام کو ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری عزیز ماں بہنوں، آج ہم ہیروئنوں اور فاحشانوں کی تقلید کر کے، ان کی نقل کر کے اپنے اسلام کو ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری عزیز ماں بہنوں، اگر نقل بھی کرنی ہے، اگر تقلید بھی کرنی ہے تو میری عزیز ماں بہنوں کسی ہیروئنوں اور فاحشانوں کی نقل نہیں کرنی ہے، بلکہ اگر نقل بھی کرنی ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی نقل کیجیے، حضرت عائشہ صدیقہ کی نقل کیجیے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نقل کیجیے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نقل کیجیے۔ اگر نقل بھی کرنی ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کی نقل کیجیے، اگر نقل بھی کرنی ہے تو حضرت رابعہ بصریہ کی نقل کیجیے، اگر نقل بھی کرنی ہے تو ایسی بڑھیا کی کیجیے جس سے آپ کی زندگی بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے۔ میری عزیز ماں بہنوں، اگر نقل بھی کرنی ہے تو ایسی بڑھیا کی نقل کیجیے کہ جس سے ہماری دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے۔ یاد رکھیے ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے، کوئی چاہے جتنی لمبی عمر لے کے آیا ہو لیکن ایک نہ ایک دن سے دنیا سے جانا ہے۔ اور جب ہمیں دنیا سے جانا ہی ہے تو خدا را کوئی ایسا کام کیجیے، کوئی ایسا کردار اپنائیے جس سے ہمیں دیکھ کر لوگ مذہبی اصلاح کو تانے و تشویش کا شکار نہ بنیں۔ یاد رکھیے جاگنا ہے جاگ لے اخلاق کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے اخلاق کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔